وہ کہتے ہیں نا رو یا ہنسوں کروں تو کیا کروں. مطلب کیا بندہ اس ڈرامے پہ کہے بات. ویسے تو ایاز صاحب سے میں نے پوچھنا کہ اس میں آپ شامل ہو گئے بڑی گاڑی والوں میں یا نہیں ہوئے. بہرحال میں اب چینی پہ آتا ہوں کہ یہ ایشو کیا ہے کہ آپ نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے, ہر سال کیا ہوا ہے. آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے دور کی کر لیں, اب کر لیں, پچھلے سال کی کر لیں. یہی ہوتا ہے کہ جی بڑی چینی ہے, جی بڑی ہے اور ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بڑا فائدہ ہوگا. اور اب کیا کہہ رہے ہیں امپورٹ کرتے ہوئے کہ جی مستحکم رکھنے کے لیے. اللہ کے بندو, جب 60 70 اور 150 اور 140 پہ رونا پٹنا ڈلا ہوا تھا, اب 190 سے 200 روپے پہ تو اسلام آباد میں چینی موجود ہے, تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیسی مستحکم. اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے بار پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے یہ ریٹ مقرر کر دیا, وہ 130-40 سے اٹھا کے 165 پہ لے گئے. مطلب یہاں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کون سی حکومت, کیا کون سی اپوزیشن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ سارے کے سارے شوگر مل اونر ہیں, اور کاشتکاروں کے لیے کوئی آواز ویسے نہیں بنتی, ان کو پیس کے رکھ دیا ہے. وہ ایک زمان وٹو ایک دفعہ پنجاب میں کین کمشنر ہوئے تھے, انہوں نے پہلی دفعہ ٹکا کے لوگوں کو پیسے دلوائے تھے مل اونر سے کہ پہلے پچھلے پیسے کلیئر کرو, پھر سیزن شروع کریں گے کرشنگ کا, آپ کا سارا سب چیزوں کا. یہاں پہ سمپل سی بات ہے, ایک دفعہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا چینی کی قیمتوں پہ, وہ چینی کی قیمتیں پھر بڑھ گئی تھی. اب بتائیں کہاں جائے بندہ؟ عام آدمی تو مر گیا اس چیز میں کہ یہ ایک ایک چیز کے اوپر. اب وہ شہباز شریف صاحب کو میں سوچ رہا ہوں کہ کہوں کہ بھئی کوئی میز کھڑکائیں, کوئی مائک کھڑکائیں کہ میں نوٹس لوں گا, کچھ کروں گا. بھائی کس کے گھر جائیں گے, کہاں پوچھیں گے؟ کھرے سارے اپنے گھروں پہ جانے ہیں. حکومت اور اپوزیشن ساری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, سارے مل اونر ہیں, اور درجنوں مل والے ہیں, 6 مل والے ہیں, 5 یہ تو یہ کاروبار نہیں بلکہ وہ مافیا بن گیا ہوا ہے کہ یہ ایک مل سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ پروفٹ اتنا زیادہ ہے. خاندان کے سارے بچوں کے ناموں پہ چاہیے ہیں, عزیز و اقارب کے نام پہ چاہیے ہیں. اب اس پہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ کیا عذاب الہی آئے گا کہ جناب آپ کس طرح کی طرز حکمرانی لے کے چل رہے ہیں؟ سچی بات ہے کہ جب عام آدمی کے لیے آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا تو آپ کے لیے درد دل کیسے کوئی پیدا کرے؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی مثال ہے کہ ذرا سی دیر میں آپ اربوں روپے سمیٹ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور غریب رولتا رہتا ہے. جی فیصل صاحب. دو اس ساری صورتحال کے نا دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہی ہے جس پہ آپ سب لوگوں نے گفتگو کی, یہ بحران تو نشر مقرر کی طرح جو ہے وہ ہر سال آتا ہے. بحران کی نوعیت بھی یہ ہوتی ہے, اس پر تنقید کرنے والوں کے الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں, اور اس پہ حکومت کا موقف بھی یہی ہوتا ہے. کوئی اس میں جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہے. یہ تو بالکل جیسے پہلے پی ٹی وی میں ڈرامے نہیں ہوتے, نشر مقرر ہو جاتے تھے کسی ترمیم کے بغیر, تو یہ بالکل اسی طرح کا یہ بحران آتا ہے, اسی طرح لوگوں کی جو ہے وہ لوٹ مار مچتی ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو چینی مافیا کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے اگلے سال بھی یہی کام کرنا ہے, اگلے سال بھی ہم نے اسی طرح تنقید کرنی ہے, اگلے سال بھی حکومت نے یہی موقف اختیار کرنا ہے. حکومت جو ہے وہ کوئی بھی ہو, تو طے ہے کہ ریاست نے روکنا نہیں ہے. ورنہ ہماری ریاست میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری حکومت میں کہ جس کو روکنا چاہے, جس کام کو کنٹرول کرنا چاہیں, تو وہ بڑے سے بڑے ادارے کو بھی, بڑے سے بڑی شخصیت کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر پہ کچھ ہوتا نہیں. اس کا مطلب یہ ایک پالیسی ہے کہ ہم نے بھائی چلنے دو اس کو قومی مفاد میں. لیکن اس صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ہے. جی وہ یہ قوم ہے, یہ قوم اپنی دشمن بھی تو خود ہے نا. بھائی مت کھاؤ چینی. چینی آپ کی باڈی کی لازمی ضرورت تو نہیں ہے. چینی کے بغیر کیا آپ مر جاؤ گے؟ مت کھائے چینی. چینی نہ کھانے کے فوائد ہیں کسی بھی پہلو سے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, سائنسی پوائنٹ آف ویو سے, سماجی پوائنٹ آف ویو سے. چینی آپ کے لیے ناگزیر نہیں ہے. لیکن چینی کا آپ دیکھیں کس بے دریغ انداز میں اس ملک میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس طریقے ایک غریب ملک ہے. آپ کیکوں کی جو نئے ایک کانسیپٹ آیا کیک کا, یا جو نئے جو سویٹ آئٹم آ رہے ہیں طرح طرح کے, ان کی دکان جو نئے آؤٹ لیٹ دکانیں کھل رہی ہیں, ان کے باہر جا کے آپ رش تو دیکھیں. امیروں کی آبادی میں بھی دیکھیں, مڈل کلاس میں بھی دیکھیں, غریبوں کی آبادی میں بھی دیکھیں. کیک کی دکانوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. جیسے پہلے پانی اور بجلی کے بلوں کے لیے لائنیں لگی ہوتی, اس طرح کیک کی دکانوں میں لوگ لائن لگ کے کیک خرید رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا کہ کوئی ایک عجیب و غریب جو ہے وہ صورتحال ہے. آپ جو ہے وہ چینی نہ کھائیں, یہ سارا بحران جو ہے وہ خود ختم ہو جائے گا. انہی کے بغیر تو ہم لوگ, چینی آپ کے لیے کوئی پروٹین تو نہیں ہے, نہ کاربوہائیڈریٹ ہے. یہ اگر یہ بحران ہے تو اس کا ذمہ دار اس مافیا سے زیادہ ہم سب لوگ ہیں. ہم لوگ اس طرح بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے کماتے ہیں. صحیح. آپ
بس چھوڑیں، تو سارا الزام مافیا پہ نہیں لگائے نا. جو اس قوم کی جو ذمہ داری ہے، جس حد تک یہ ذمہ دار ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، اس قوم کو بھی الزام دیتے ہیں بھائی کہ آپ بھی تو مت کھاؤ چینی، چینی کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزار لو، لیکن رہ کے دکھا دیں آپ چینی، دکھا دیں آپ چائے بغیر چینی کے قوم پی کے دکھا دیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دکھا دیں 3 چمچ ڈال کے چائے میں چینی پیئیں گے، پھر کہیں گے بڑی مہنگی ہو گئی چینی. بھائی مہنگی ہو گئی تو 3 چمچ کیوں ڈال رہا؟ بھائی وہ 3 چمچ ڈال کے بتا رہا ہوگا چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن بھائی مت ڈال چینی. یہ ہے ملک کے عوام کی منافقت جس کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے. بالکل نہیں یہ غلط بات ہے، چینی میں چائے نہیں ڈالتے، چائے میں چینی نہیں، چینی میں چائے ڈالتے ہیں. ہاں یہ آپ نے پہلے صحیح بولا تھا. بہرحال جی بریک کی طرف جا، معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے برآمد پھر درآمد کا یہ معاملہ، رائے آپ نے ایکسپرٹس کی جانی. ابھی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے انہوں نے انکار کیا ہے. غزہ جو جنگ بندی تھی غزہ کے حوالے سے، اس کا اعلان نہیں ہو سکا. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اصل رکاوٹ ہے کیا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے. حماس کی جانب سے بھی بڑا حملہ کیا گیا جس میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. امریکی صدر یہ دعویٰ کریں کہ غزہ معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا. تاہم گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ملاقات ہوئی. جنگ بندی کا کوئی اعلان سامنے نہیں آ سکا اس ملاقات میں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے ہی انکار کیا ہے اور فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہے. اس کے باوجود یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پر بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے اور اس خطرے کے پیش نظر ایرانی فوج الرٹ کر دیا گیا ہے. اسی سے متعلق سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ یہ جو ملاقات ہوئی اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکن صدر کے درمیان، لیکن کوئی 2 ریاستی حل سے انہوں نے انکار کیا اسرائیلی وزیر اعظم نے، یہ غزہ جنگ بندی کا اعلان نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں اصل رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں، بدنیتی سب سے پہلی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں فلسطین کے حوالے سے ایک ہیں، اور کمال یہ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ صاحب کو لیٹر دیتے ہیں کہ جناب آپ کو ہم عالمی وہ کیا ہے نوبل انعام کے لیے، امن کے لیے نامزد کر رہے ہیں. اور کس بات پہ؟ غزہ میں جہاں 57,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، بچے بوڑھے سب. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جس حماس کی ہم بات کرتے ہیں، جی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ حملہ ہوا ہے کہ حماس سے کوئی ان کی لیڈرشپ سے پوچھے کہ آپ نے جو حملہ کیا تو بدلے میں غزہ میں یہ شہادتیں ہونی تھی، آپ کے پاس پلان کیا تھا؟ آپ حملہ کرتے جیسے انڈیا سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی تم پاکستان کی طرف گئے پہلگام سے تو تمہاری تیاری کیا تھی؟ تو پاکستان نے تو جواب دیا. وہاں نہتے فلسطینیوں کا ایک قتل عام جاری ہے، بربریت اسرائیل کی مستقل طور پہ جاری ہے کہ حماس کا نام لے کے اور سارا کام کر دیا وہ بیچارے لوگوں کو، اور کیا وہ عملیہ میٹ کر دی ہر چیز. اب یہ تھی کہ جی امن لائیں گے. پہلے کہتے تھے تم فلاں راستے سے ہاسپٹل جاؤ، سٹارٹ میں ہوا تو تمہیں نہیں چھیڑیں گے، وہاں جا کے پناہ لو، تو اس راستے پہ بمباری کی، وہاں سے لے کے آج تک. اب وہ آگے کہ جی نہیں ہم فلسطین کا کوئی حل ہی نہیں مانتے. ظاہر ہے وہ اسرائیل کہاں چاہتا ہے. بالکل. اور مسلمانوں کی ماشاءاللہ امت مسلمہ کو آپ دیکھ لیں کہ اردن، اسرائیل جو پڑوس میں ہے، ایک فلسطینی مہاجر لینے کو تیار نہیں ہے. اور یہاں پیٹ میں درد اتنا ہے پاکستان میں، ہمارے ظاہر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ساری دنیا کا درد ہمارے سر میں ہے اور دماغ میں ہے اور پیٹ میں گھسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے بالکل ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. ہم فلسطین کے اوپر اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم ایران کے اوپر اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. ہمیں اب یہ مطالبہ لے کے جانا چاہیے جہاں ہم ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں وہاں OIC میں بھی کہ اس کے اوپر کھڑے ہوں کہ فلسطین کی ریاست بنے. ٹھیک. فیصل صاحب دیکھیں، امریکہ خود چاہتا بھی نہیں ہے کہ غزہ میں جو ہے نا وہ امن قائم، کیونکہ وہاں جب لاش گرتی ہے مسلمانوں کی تو وہ امریکہ کی جو پالیسی ہے یا پالیسی ساز ہے وہ صرف خوش نہیں ہوتے، وہ ان کے جو ٹارگیٹس ہیں، جو انہوں نے ریٹرن ٹارگیٹس ہیں، وہ ان کے جو ہے نا وہ اچیو ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے، ہم نے کسی کو ایسی کوئی قوت دنیا میں نہیں چھوڑنی جو وہ کھڑی ہو سکے. لیکن جو دوسری طرف ہے مسلم امہ، آپ کی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بھی تو کہیں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے نا. آپ بھی تو کہیں اسٹینڈ لیں. جب اتنا سا اسرائیل جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ امریکہ سے منوا سکتا ہے تو آپ اتنے زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود، اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود جو ہے آپ جو ہے وہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کو بھی اپنی ریاستوں سے زیادہ اپنا کردار
جو ہے وہ عزیز ہے. ان کی اقتدار کی جو کشش ہے وہ ان کو کچھ جو ہے مسلم امت کو جو ہے وہ نہیں بولنے دیتی. آج جو کچھ ہوا ہے ملاقات کے بعد تو یہ دونوں کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے جو دنیا کے سامنے آیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کوئکلی ناظرین سے واپس آتے ہیں. اسی سوال پہ ایاز صاحب, نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.